مہکی فضائیں گاتی ہوائیں، ظلم رہے اور امن بھی ہو، درد جگر ٹیرو ذرا، درد جگر ٹیرو ذرا، دم تو مجھے لینے دے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لائم بیٹھک میں ہوں آپ کا میزبان نیر سرحدی۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر، انہیں سن کر یقیناً ہمیں داد دیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ ہیرا کہاں سے آپ نے تلاشا۔ ان کا نام ہے جناب سیدہ جان خان۔ سیدہ جان خان صاحب، ہم آپ کو یہاں اس بیٹھک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی اور آپ نے مجھے بلایا۔ تو میں کہاں اور میری حیثیت کیا، لیکن آپ جس طرح حسن نظر ہے آپ کی، تو آپ نے آپ کی مجھ پر پڑی، تو اس کا میں آباری ہوں بہت زیادہ۔ شکریہ جی۔ ناظرین کرام، سیدہ جان خان کے بارے میں کچھ تعارفی طور پر یہ کلمات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ سیدہ جان خان اپنے دور میں ایک اعلیٰ پولیس آفیسر رہے، ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہیں، میں پھر زور دے رہا ہوں انسائکلوپیڈیا، کہ ان کے پاس پاکستان بھر کی جتنی بھی اب تک فلم انڈسٹری میں فلمیں بنتی رہی ہیں، ہماری موویز جو ہیں وہ چاہے ماضی میں تھیں، حال میں ہیں، یا آگے کچھ جو توقع کی جا سکتی ہے، یا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھارتی فلمیں بھی یہاں دیکھی جاتی ہیں، یہاں پاکستانی فلمیں بھی ہندوستان میں بڑے دلچسپی سے جو ہے ان کو لوگ دیکھتے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ماضی سے لے کر اب تک، یعنی اس پاک و ہند کی جو تاریخ ہے اس میں جتنی بھی موویز بنی ہیں، جس مووی کا ان سے پوچھا جائے کہ اس کے ڈائریکٹر کون تھے، اس کے سٹوری رائٹر کون تھے، اس میں موسیقار کون تھے، اس میں گلوکار کون تھے، حتیٰ کہ ایک ایک اداکار سے بھی یہ واقف ہیں کہ اس میں کس نے کام کیا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمسایہ ملک کی فلم میں جو ہیں اور وہاں کی جو اچھی اچھی موویز ہیں وہ بھی ان کو ازبر ہیں۔ کہ پولیس اور ادب، شعر، نغمہ اور موسیقی، یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں۔ یہ پٹلی کے دو مطلب ہے کہ پٹلی ہے، کنارے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی کہ میں پولیس میں بھی بڑا سختگیر تھا اور میں بڑا مطلب ہے کہ خوف کا نشان ہوا کرتا تھا۔ تو مطلب ہے کہ ایسا شخص کہ جو خوف کا نشان بھی ہو اور ساتھ وہ گنگنا بھی لیتا ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں باتھ روم والا نہیں ہوں، باتھ روم والے گنگنانے والے نہیں ہوں، میں اوپن میں نے گایا ہے، مطلب ہے کہ فنکشنوں میں، پولیس کی فنکشنوں میں میں مطلب ہے کہ کرتا درتا ہوا کرتا تھا۔ اور جس طرح کہ آپ ناگزیر ہیں کمپیرنگ میں اور سب میں، اسلام آباد میں بھی کسی بھی جگہ پر نیر زمان صاحب چھائے ہوئے ہیں، اسی طرح سے میں پولیس میں چھایا ہوا تھا۔ کسی بھی ضلع میں جاتا تو میرا خوش وہ کہتے ویلکم ہو جاتا، بلکہ مجھ پر جھگڑے ہوتے تھے کہ کیا یہ سیدہ جان صرف آپ ہی رکھیں گے، ہم مطلب ہے کہ ہمیں نہیں دیں گے۔ تو اب یہ فرمائیے کہ موسیقاروں میں اور ہدایت کاروں میں میں بتاتا ہوں آپ نے بڑا جامع سوال کیا، اور ممکن ہے کسی جو میں کہتا ہوں وہ کسی اور کو اور پسند ہو۔ مطلب ہے کہ میں نے جو اسٹڈی کی ہے اور جو میرے دماغ میں آیا ہے، تو ہندوستان میں یعنی بھارت میں جو موسیقی جو جس کی میں مطلب ہے کہ میں پرستار ہوں، وہ ہے شنکر جے کشن۔ شنکر جے کشن انٹرٹینمنٹ انہوں نے اتنی دی ہے کہ آپ اس کا کوئی بھی گانا اٹھا لیں، اس نے 1389 گانے اس نے کمپوز کیے ہیں۔ 1389، 150 فلمیں اس کے لیے 1389 گانے، تو اس کا کوئی بھی گیت آپ اٹھا لیں تو وہ ہٹ، سپر ہٹ ہے۔ مثلاً میں مطلب ہے کہ درد جگر ٹیرو ذرا، درد جگر ٹیرو ذرا،
دم تو مجھے لینے دے, دم تو مجھے لینے دے, جس نے مٹایا ہے مجھے, جس نے مٹایا ہے مجھے, اس کو دعا دینے دے, درد جگر ٹیرو ذرا. یہ ایک عورت فلم کا گانا تھا. اور اب دیکھو, اچھا یہ بتائیے سر کہ میں ایک نغمہ گنگنا رہا ہوں خاتون کی آواز میں, لیکن اس وقت ایسا ایک سین, ایسا ایک سما بندھا تھا کہ ہم نوجوان تھے اور بڑا مزہ کر گیا. وہ یہ تھا, سانورے سانورے موسے پریت نبھانا رے, موسے پریت نبھانا رے. زبردست اور اتنا خوبصورت گانا, اور جس لے میں آپ نے گایا سریلے انداز میں, میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے آپ کی یہ صفت پوشیدہ تھی کہ آپ سریلے بھی ہیں. تو ایک جگہ پہ میں نے آپ کو پکڑ لیا کہ میں نے کہا تو آپ تو سریلے بھی ہیں, خواہ مجھے اس میں رکھا کہ نہیں آپ تو. یہ میں بتاتا ہوں, یہ ناگمنی فلم ہے, 1971 میں یہ ریلیز ہوئی تھی. ناگمنی یہ فلم تھی آصف رضا میر کے جو پتا تھے نا, رضا میر صاحب, یہ اس کی پروڈکشن تھی, یعنی اس نے سرمایہ اس نے لگایا تھا. اس کے گانے مختلف شاعروں نے لکھے ہیں, لیکن حبیب جالب نے بھی اس کے دو گانے حبیب جالب نے لکھے, ایک گانا فیاض ہاشمی نے لکھا, ایک گانا تروین رقمی نے لکھا. تقریباً کوئی 4-5 شاعر جمع ہوئے, لیکن موسیقی نثار بزمی نے ترتیب دی ہے بس. اور پکچرائز ہوا ہے وحید مراد اور رانی پر. رانی اور وحید مراد کی جو جوڑی تھی نا, انہوں نے 28 فلمیں بیک وقت بنائی ہیں, یعنی مطلب ہے کہ یہ سپر ہٹ جوڑی تھی رانی اور وحید مراد کی. تو اس کے یہی تو میں نے آپ جواب میرے خیال میں شاید دے دیا, اگر کوئی کمی ہو آپ بتا دیں. موسیقار میں نے, ہاں موسیقار میں نے جی نثار بزمی بتایا نا, نثار بزمی, جی نثار نہیں, جی نہیں نثار بزمی ہے, نثار بزمی ہے سر. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی اور اچھا, اور آپ مجھے بتائیں کہ ایک اور بڑے اچھے موسیقار گزرے ہیں, ان کی موسیقی میں کون سی فلمیں اور کون سے نغمے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہٹ نغمے تھے؟ رشید اترے. میں تو کہتا ہوں کہ رشید اترے کو میں نوشاد ثانی سمجھتا ہوں. نوشاد ثانی پاکستان میں جب یہ آئے, ہند میں بھی انہوں نے 4-5 فلموں کے گانے, مطلب 4 فلموں کے لیے گانے ترتیب دیے ہیں, لیکن وہ کوئی خاص نہیں. لیکن جب ادھر آئے رشید اترے سن 50 میں یہ تشریف لائے ادھر سے ہندوستان سے, تو اس نے پھر موسیقی شروع کی اور ایسا سکہ جمایا کہ میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں اس کی موسیقی کا, کہ ایک غزل تھی فیض احمد فیض کی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. یہ اس کے کوئی سینکڑوں طرزیں بن چکی ہیں. اس وقت فیض احمد فیض کے پاس جو لوگ بیٹھا کرتے تھے, تو کوئی فرمائش کرتا تھا, تو کوئی کہتا تھا کیا کیا. تو آغا جی یہ گل ایورنیو اسٹوڈیو کے مالک تھے پشاوری, انہوں نے بنایا یہ. اچھا, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایورنیو اسٹوڈیو جو ہے, دلہ بٹھی ایک فلم آئی تھی, اس کے پیسوں پر یہ بنی ہے. اس نے اتنی کمائی کی کہ اس نے یہ فلم اسٹوڈیو بنا دی. اور باری ملک نے جو بنائی وہ یکے والی فلم جو پنجابی کی تھی مسرت نذیر کی, اس نے اتنی کمائی کی کہ باری اسٹوڈیو بنا دیا. اچھا, آپ کو جب ایسی اسٹوڈیوز کے بارے میں بھی بڑی جانکاری ہے, بہت زیادہ, تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس اسٹوڈیو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ شاہ نور اسٹوڈیو. شاہ نور اسٹوڈیو تو ایک مثالی اسٹوڈیو ہے نا, یہ روپ کیشوری کا اسٹوڈیو تھا.
یہ مینا شوری جو اپنے آپ کو شوری کہتی تھی نا مرحوما، تو یہ روپ کے شوری کی اہلیہ تھی، بیوی تھی. تو روپ کے شوری پھر فسادات میں یہ اسٹوڈیو جلا دیا لوگوں نے، بلوائیوں نے جلا دیا. پھر آگے سے شوکت حسین رضوی اور نور جہان مائگریٹ ہو گئے ادھر پہ مائگریٹ ہو گئے. تو حکومت سے متعلقہ مطلب ہے کہ ثقافتی سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے یہ مطلب ہے کہ یہ چیز اپنے نام کر دی شوکت حسین رضوی اور نور جہان نے. تو پھر انہوں نے اس کی رینوویشن کی اور بہت کافی تقریباً 1 سال تک اس میں کام ہوتا رہا. پھر کہیں جا کر مطلب ہے کہ یہ اسٹوڈیو قابل، اس نے ایسے اچھے فلمیں بنی ہیں شاہ نور میں. اس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا ایورنیو کا اور باری کا. تو شاہ نور مطلب ہے کہ نمبر 1. ایک ملکہ اسٹوڈیو تھی، پکراج ملک تھی نا، پکراج ملکہ، اس کی اسٹوڈیو تھی ملکہ اسٹوڈیو. اور ایک پنچولی آرٹ اسٹوڈیو تھی. یہ جو خوبصورت نہر جاتی ہے نا لاہور کے بیچوں بیچ، مسلم ٹاؤن یہاں پہ آتا ہے لیفٹ پہ، تو یہ اسٹوڈیوز وہاں پہ ہوا کرتے تھے. اچھا سید جان خان صاحب، میں ایک اور بات آپ سے پوچھوں گا کہ ان موسیقاروں میں ماضی کے دریچوں سے جھانک کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دور کہیں اپنی یادوں میں ایک اور موسیقار کا نام یاد آتا ہے. اگر وہ آپ کو یاد ہوا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ انسائکلوپیڈیا ہیں اس فلمی دنیا کے. ان کا نام تھا مصلح الدین. جی یاد آتا ہے آپ کو؟ اچھا، ان کی موسیقی میں کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے نغمے ہٹ ہوئے جو کہ زبان زد عام ہو؟ ایسا ہے کہ مصلح الدین اپنی کمال میں یکتا تھے. یعنی انہوں نے جو موسیقی بنائی ہے وہ ویسٹرن ہے. میں نے مطلب ہے کہ میں اگر آپ کو ایک گانا بتا دوں جس کی نقل ہو بہو انڈیا نے کی ہے، سمجھنا ہے دل کو کہاں لے جاؤں صنم میرے صنم، یہ ناہید نیازی پر اس نے گایا. یہ اس کی بیوی تھی. ناہید نیازی مصلح الدین کی بیوی تھی. یہ تھے بنگالی تھے. تو مطلب ہے کہ اس نے یہ نہیں جی ایک جوکر فلم تھی جو کہ کمال نے بنائی تھی. تو اس نے ایک بہت گانے تھے لیکن ایک گانا تھا، آج اس شہر میں کل نئے شہر میں اڑتے پتوں کی مانند اڑاتا رہا شوق آوارگی شوق آوارگی. یعنی کمال یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس جیسے گانے بھی واہ 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 کمپوز کیے ہیں. اچھا سر، میں ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، اور بڑا وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے کہ جیسے آپ نے نام لیا حبیب جالب کا اور قتیل شفائی. یہ وہ لوگ تھے کہ قتیل شفائی نے جہاں اپنی موسیقی میں ایک نئی جدت پیدا کی، یعنی ایسے گیت لکھے کہ جو زبان زد عام بھی ہوئے اور موسیقاروں کے لیے بھی بڑے آسان، اور اس میں چاہے اس کو درباری میں ڈھالا گیا، مختلف راگ ہیں، ان راگوں میں جو ہے وہ کیے گئے. تو میں یہ آپ سے سوال کروں گا، انقلابی دور تھا، ان کے انقلابی نغمے بھی تھے. آپ ایک نغمہ میں آپ کے سامنے الاپوں گا، غالباً وہ بھی حبیب جالب کا ہے. آپ میری تصحیح فرمائیں گے کہ وہ کس فلم میں تھا اور کس پہ فلمایا گیا تھا؟ وہ یہ تھا، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، تم ہی کہو، تم ہی کہو. جناب ہستی گاتی روشن وادی تاریکی میں ڈوب گئی، یہ جیون بھی کیا جیون ہے، آگ لگے اس جیون کو،
ان کو ظلم رہے اور اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے میری زبان کو مت روکو تم کو اگر توفیق نہیں ہے مجھ کو ہی سچ کہنے دو کہنے دو کہنے دو. یہ آپ بتائیے کہ یہ کون سی فلم؟ یہ امن فلم تھی. یہ امن اور یہ فلم تھی ریاض شاہد کی. پروڈیوس بائی ریاض شاہد اور ڈائریکٹڈ بائی ریاض شاہد. ریاض شاہد نے 2 فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں. ایک یہ فلم اور ایک گناہگار ایک فلم تھی. ہم نے تو پیار کیا ہے ہم نے تو پیار کیا ہے اس دل ربا سے اس بے وفا سے لوگو سن لو ہم نے تو. یہ گانا بھی اس نے لکھا تھا. احمد رشدی نے گایا تھا. احمد رشدی نے نہیں, یہ منیر حسین نے گایا تھا اور مالا نے بھی گایا اور منیر حسین نے بھی گایا. لیکن لگے ہاتھوں یہ بھی آپ بتاتے چلیں کہ اس دور کے بہت خوبصورت گلوکار احمد رشدی ہو گئے, یہ مالا ہو گئیں جی, اور مسعود رانا. جی کے بارے میں کیا مسعود رانا کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اونچے سروں کا بادشاہ تھا. یعنی مطلب ہے کہ اس کا جو پچ تھا نا وہ اتنا مطلب ہے کہ اونچا تھا کہ کئی لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اس نے رفیع کو مات دی. یہ گانا جو جس کا ریلیز ہوا نا ٹانگے والا خیر منگدا, تو اس گانے کو مطلب ہے کہ جب یہ ہوا تو سارے گنگنانے لگے کہ یہ تو رفیع سے بھی اونچائی پہ جا سکتے ہیں. یقینی بات ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اونچائی پر, لیکن وہ مٹھاس تو نہیں تھی نا جو رفیع کے اس میں تھی. جی, اگر وہ پچ پر بھی چلا جاتا تو وہی رہتا. مطلب ہے کہ اس کو پچ پر جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی رفیع کے لیے, لیکن مسعود رانا کے لیے تھی. جی, ایک اور بات آپ یہ جیسے آپ فرما رہے تھے, بڑی پیاری آپ نے بات کی یہ ریاض شاہد کی فلم کی, اور پھر جو ہم نے نغمہ بھی الاپا. ایک اور میں نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے یہ نغمہ کس پر پکچرائز. ہاں یہ بتائیے. یہ نغمہ پکچرائز ہوا سنگیتا پر. سنگیتا جو ہوتی ہے وہ تالش کی بیٹی ہوتی ہے, اور وہ مطلب ہے کہ ادیب جو اس میں ولن ہے وہ اس کو اس قابو کیا ہوتا ہے, تو بیٹے ہوتے ہیں سارے. اچھا, اسی طرح کی ایک اور فلم تھی, مجھے فلم بھول گئی ہے, یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ نغمہ کس پہ فلمایا گیا تھا, لیکن نغمہ ذہن میں آتا ہے. میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا. وہ یہ تھا کہ تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے مگر رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. یہ فلم کا گانا نہیں ہے. یہ حبیب جانب نے ایک واقعہ ہوا تھا, تو اس واقعہ کی تناظر میں اس نے یہ نظم لکھی, اور ریاض شاہد کو یہ نظم اتنی پسند آئی کہ اس نے اعلان کیا کہ میں اس نظم کے لیے فلم بناؤں گا. زرکا اس کی بیٹی کا نام تھا, اس کا نام عابدہ ریاض شاہد تھا. جب یہ مسلمان ہو گئی نا تو اس کا نام عابدہ ریاض تھا, تو اس کی جو بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا نام زرکا تھا. تو زرکا کے نام پر اس نے فلم بنائی. زبردست فلم تھی, ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی, 1970 میں ریلیز ہوئی تھی. تو یہ گانا جو آپ کہتے ہیں یہ پہلے ایک واقعہ کو سے متاثر ہو کر حبیب جانب نے یہ لکھا تھا کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. تو نہیں, تو اس کی موسیقی بنا دی رشید اترے نے. رشید اترے وہ شخص ہے, پھر میں آتا ہوں کہ میں کیوں پسند کرتا ہوں, کہ اس نے وہ نظمیں جو کہ قابو میں نہیں آتی تھی, جس طرح میں نے مثال دی کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نے مار, اس پر اس نے 1 ہفتہ لگایا تھا. یہ پکڑ میں نہیں آ رہی تھی کہ ادھر سے پکڑو تو ادھر چلی جاتی ہے, ادھر سے پکڑو تو ادھر چلی جاتی ہے, تو بالآخر وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ گانا